إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام اور نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں جو آخری آیات نازل فرمائیں ان میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اب ہم نے تمہارا دین بالکل مکمل کر دیا ہے اور ہم اسی کو تمہارے لیے دین بنا کر خوش ہیں. یہ ایک نعمت ہے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. تو اب کوئی شخص بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکوں اور میرا عمل اللہ قبول کرے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر طریقہ اور ہماری فکر اور سوچ اللہ کے کلام کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق ادا کی جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اسلام سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو دین اور عبادت سمجھ کر ادا کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا. وہ دنیا میں جتنی بھی محنت کرتا رہے،
دنیا میں جتنا مرضی وقت، مال اور مشقت اٹھا کر عبادتیں ادا کرتا رہے، اس کا حال کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ہر عمل برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سبق اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی وہ نہیں جو میری عقل مجھے سمجھاتی ہے، نیکی وہ نہیں جو لوگ میرے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، نیکی وہ نہیں ہوتی جو میں نے بچپن میں اپنے خاندان میں، برادری میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں لوگوں کو کرتے دیکھا ہوتا ہے۔ عبادت اور نیکی کا معیار یہ نہیں ہوتا ہے، نہ اپنی عقل نہ دوسروں کا طریقہ، یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں۔ نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ اور مثال صرف ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ یہ دیکھو کہ کیا یہ نیکی اور عبادت اللہ کے رسول نے ادا کی ہے؟ کیا اس مہینے میں، کیا دن یا رات کی اس گھڑی میں، کیا سال کے بعد اس موسم اور اس وقت میں اللہ کے نبی بھی یہ کام کرتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پر بھی سال کے 12 مہینے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مہینے کے 30 دن آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہفتے میں 7 دن ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بھی دن رات کے 24 گھنٹے ہی ہوتے تھے۔ یہ دیکھو کہ 24 گھنٹوں میں، 7 دنوں میں، 30 دنوں میں یا سال کے 360 دنوں میں کس وقت کون سا عمل اللہ کے رسول نے کیا ہے، ہم صرف وہ کریں گے۔ کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، اس کا نمونہ بھی اللہ کے نبی کی ذات میں موجود ہوتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ٹھوس، دو ٹوک اور ایک واضح پیمانہ ہمارے لیے اس حدیث میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، من عمل عملا، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، چھوٹا ہو بڑا ہو، پیسہ لگا کر یا مشقت اٹھا کر کوئی عمل ایسا کیا، لیس علیہ امرنا، جو ہمارے حکم اور ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی واضح اور آسان بات ہے، اس میں کوئی مشکل ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے؟ فرمایا کوئی عمل اگر کسی نے ایسا کیا ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیس علیہ امرنا، جو ہم نے نہیں سکھایا ہے، جو ہم نے نہیں بتایا ہے، جو ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ رَدٌّ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ انسان جتنا بھی سمجھتا رہے کہ نیت میری بہت اچھی ہے، سوچ جتنی بھی اچھی ہو، نیت جتنی بھی نیک ہو، صرف نیت نیک ہونے سے اللہ عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال سنیے، سنن ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کا ایک لشکر جمعے کے دن روانہ کیا کہ آج صبح نکل جاؤ، فلاں جگہ چل جانا ہے، وہاں جا کر دشمن سے تم نے لڑائی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود صحابہ کرام کو لشکر بنا کر، نامزد کر کے، راستہ، جگہ، ہر چیز سمجھائی اور ان کو الوداع کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ یہ صحابی رسول، اسی لشکر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نام لے کر شامل کیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ وہ جانے کو تیار تھے، لشکر چلا گیا، لیکن یہ کیا سوچتے ہیں کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، میں جمعے کا خطبہ اور نماز اللہ کے نبی کی اقتداء میں
مسجد نبوی میں ادا کروں گا، اس کے بعد تیز تیز جلدی جلدی سفر کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں گا، میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی ابتدا میں جمعہ پڑھنے کا شوق دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کوئی مقصد نہیں، نیت صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی نیکی اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، جہاد سے پتہ نہیں واپس آنا ہے یا وہی شہید ہو جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تو دیکھا صحابہ کرام میں عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے جانا ہے، صرف آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تو زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے اور سارے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، جنہوں نے صبح جا کر جو نیکی اور ثواب کمایا ہے تو کبھی وہ ثواب زمین کے سارے خزانے دے کر بھی اللہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نیکی وہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنی عقل سے سوچتا ہے، نیکی وہ نہیں ہوتی کہ نیت ٹھیک ہے میں جو مرضی کروں۔ نیکی کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ نے یا اس کے رسول نے بتائی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے چھینک ماری اور چھینک مار کر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے چھینک مارنے کے بعد جو بات کی ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ میں بھی کہتا ہوں کہ تعریف اللہ کی اور درود اللہ کے رسول پر ہو، میں یہ کہتا ہوں اور بات ٹھیک ہے، ولیکن ہاکذا علمنا رسول اللہ ولیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھو چھینک مارنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ الفاظ پڑھنا ہمیں سکھائے نہیں۔ فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، تعریفیں اللہ کی ہوتی ہیں اور درود رسول پر پڑھتے ہیں، لیکن چھینک مارنے کے بعد اللہ کے رسول نے ہمیں خود پر درود پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، اس لیے چھینک کے بعد صرف الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ صحابی رسول بتا رہے ہیں۔ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ دعا ہو، کوئی نیکی اور وظیفہ ہو تو یہ نہیں کہ بندہ جو جی میں آئے کرتا پھرے، بلکہ پابندی کرنا ہوتی ہے کہ میں نے کام صرف اتنا ہی، اسی قدر، اتنی مقدار میں کرنا ہے جتنا اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے۔ آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہر شخص اٹھتا ہے، دل کہتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے، شروع کر دیتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو مزید بڑھا کر دیتا ہے، تیسرا آتا ہے اس کو مزید بڑھا کر دیتا ہے، اور یہ سارے سوچ کیا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی اور ثواب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے اندر فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت انہوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے، دائرے میں ایک ان کا سرکردہ لیڈر ہے، وہ اعلان کرتا ہے سارے مل کر کنکریوں کے اوپر 100 بار الحمدللہ پڑھو، اونچی آواز سے 100 بار الحمدللہ پڑھتے ہیں۔
پھر کہتا ہے سارے مل کر 100 بار اللہ اکبر پڑھو، سارے مسجد میں اونچی آواز سے 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتا ہے، پھر سبحان اللہ کا 100 بار ورد کرواتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ یہ مسجد میں دائرہ بنا کر کنکریاں رکھ کر اونچی آواز سے ایسے ذکر کر رہے ہیں، تو آتے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا جملہ اور ان کی نیت دیکھیے۔ وہ صحابی رسول کو جواب دیتے ہیں ما اردنا به الا الخیر، کہ ہم تو یہ نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ یہی لوگ آج کرتے ہیں۔ آپ کسی کو پوچھیں کہ فلاں دن کھانا کیوں بانٹتے ہیں؟ ثواب سمجھ کر بانٹتے ہیں۔ یہ فلاں دن آپ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ فلاں دن آپ بنگڑے ڈول بجاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی اب ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بنگڑا ڈالنا، ڈول بجانا، ناچنا، اس کو بھی ثواب بنا دیا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں کئی ایسے گروہ موجود ہیں دیندار، کئی فرقے ایسے موجود ہیں جن کے ہاں قوالی سننا ثواب کا کام ہے، جن کے ہاں بنگڑا ڈالنا اور ناچنا یہ ثواب کا کام ہے، جن کے ہاں ڈول بجانا اور باجے بجانا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ جس کو پہلے لوگ نفرت سے دیکھتے تھے، کئی لوگوں نے اس کو بھی نیکی اور ثواب بنا کر دین میں داخل کر دیا۔ آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ فلاں دن ایسا کام کرتے ہیں، مہینے بعد، سال بعد عوام کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب نیکی کر رہے ہیں؟ یہی بات صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے دور کے کچھ لوگ، وہ سارے بڑے اچھے نیک تھے، کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود ہم تو نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے صحابی رسول کا اگلا جملہ سنیے، جن کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی تھی، ان کا جملہ ہمیں ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کم من مرید للخیر لم یصبہ، دنیا میں بڑے لوگ کئی کام نیکی سمجھ کر کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی نیکی اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ وہ نیکی اور ثواب اللہ کے رسول نے بتائی یا کی نہیں ہوتی ہے۔ اتنی موٹی بات آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے آپ دیکھیں گے کسی نے کسی دن کو اپنے لیے مبارک اور مقدس بنایا ہے، کسی نے کسی دن کو اپنے لیے جشن اور تہوار بنایا ہے، حالانکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا سال کے اتنے ہی دن اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوتے تھے، اتنے ہی مہینے ہوتے تھے، اتنے ہی مہینے کے دن ہوتے تھے، اتنے ہی دن کے گھنٹے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے ہی خوشی، ایسے ہی غمی آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے فوت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خلافت اور حکومت موجود تھی۔ حضرت عمر فاروق کتنے سال مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران رہے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کر سکتا ہے؟ 30 سال یہ لوگ اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں حکمران رہے، ہر قسم کے وسائل موجود۔ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی میں کبھی مسکرا کر بات کی ہے، صحابہ نے آپ کی مسکراہٹیں بھی ذکر کی ہیں اور کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ اللہ کے نبی کے کبھی آنسو نکلے، صحابہ کرام نے آپ کے آنسو بھی لکھ دیے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن اتنی بڑی بات ہو کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہو اور جشن تہوار بنایا گیا ہو، نہ صحابہ نے کبھی لکھا ہو، نہ حدیث کی کتابوں میں کبھی ذکر ہوا ہو، نہ حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر ہو، نہ حضرت عمر فاروق سے ذکر ہو، نہ حضرت عثمان سے ذکر ہو، نہ حضرت علی سے ذکر ہو، اور آج کا مسلمان یہ کہے کہ میں تو ہر سال جشن مناؤں گا
اور سمجھے یہ کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، پوچھنے لگا کہ میں حج پر مکہ جا رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ سے حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، یہ بات ذرا بڑے دھیان سے سنیے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے احرام کہاں سے باندھا تھا؟ امام مالک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ سے باہر نکل کر چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ذوالحلیفہ وہاں سے احرام باندھا تھا۔ حدیث سنا دی، اللہ کے نبی کی سنت بتا دی۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں احرام باندھوں، مسجد نبوی کے اندر حضور کی قبر کے پاس سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ تو یہ ہے۔ امام مالک کہنے لگے باز آ جاؤ، کہیں اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ کہنے لگا میں چند کلومیٹر احرام زیادہ باندھنے کی بات کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل تم سوچ یہ رہے ہو کہ میں وہ نیکی بھی کروں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ یہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ مثلا وفات ہے، اس کے بعد 3 دن 10 دن بعد مہینے بعد یہ کام کرنا ہے، سوچ کیا ہوتی ہے؟ میں نے ثواب کا کام کرنا۔ بندہ پوچھے اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، اللہ کے نبی کی زندگی میں بیوی فوت ہوئی، پیارے صحابہ کرام فوت ہوئے، اللہ کے نبی نے کسی کی وفات پر وہ کام کیے جو آپ کر رہے ہیں۔ سوچ یہ بنا لی ہے کہ میں نے وہ نیکی بھی کرنی ہے جو اللہ کے نبی نہیں کر سکے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ دین میں نیا کام ثواب سمجھ کر نکالتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ رسالت اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ وہ کیوں سمجھ رہا ہوتا ہے؟ وہ سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ نیکی تو یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے نہیں بتائی لیکن میں ضرور کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اول آخر اس بات کو ہمیں اپنا عقیدہ بنانا ہے، نیکی اور عبادت صرف وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں، اور عمل صرف وہ قبول ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ بذات خود عمل اچھا بھی ہو، نیت انسان کی ٹھیک بھی ہو، لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو، اللہ اس کو بھی ضائع ہی نہیں کرتے، ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہے تھے۔ مکہ پر کافروں پر حملہ کرنا تھا، فتح مکہ کا سفر تھا۔ دوپہر کا وقت آپ کو بتایا گیا کہ سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور بڑی مشکل ہے، سفر بھی ہے اور گرمی اور دوپہر اور عرب کا صحرائی علاقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ۔ سب کے سامنے آپ نے روزہ کھول دیا کہ سفر میں روزہ کھول سکتے ہیں۔ سارے صحابہ نے روزہ کھول دیا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ابھی تک کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورا کر لیں گے۔ اب دیکھیے، روزہ رکھنا کوئی گناہ ہے؟ رمضان کا روزہ تھا، جہاد کا سفر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے اعلان کیا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی
اتباع اور پیروی میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتے وہ نافرمان ہیں۔ تو آج اگر کوئی ایسا کام کرے ثواب سمجھ کر جو اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے، وہ کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔